اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا کس نے کہا جی؟ بہتر یہاں کالا کا مطلب ہے جواب دیا اس نے۔ ویسے تو یہ کہا، لیکن کیونکہ آواز دی تھی نادا نوح نبنہ، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دے کے کہا تھا کہ آ جاؤ ادھر، تو اس نے کہا، اس نے یعنی کہ آگے سے جواب دیا، اس نے کہا قال، کیا کہا؟ یہ اس کا مقولہ ہے، یہ اس نے بات کہی ہے۔ سآوی، سا کیا جی؟ حرف انقریب عرف حرف پتہ کیا، قریب نہیں پتہ کیا، استقبال حرف استقبال، اس کا مطلب ہے جلد، اور کتنا جلد یعنی ابھی، بہت جلد بہت جلد۔ سآوی، حمزہ واو یہ واو یا مادہ ہے، آیا یاوی، جلد جڑ جانا، پناہ لینا، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانے کا مطلب کیا ہے؟ پناہ لینا۔ اچھا، مفعلن کے وزن پر ایک لفظ اس کا قرآن حکیم میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ مفعل کس چیز کا وزن ہے جی؟ مفعلن اس کا ظرف ظرف کا وزن ہے، دو ظرف، مفعلن اور مفعلن، مفعل یہ ظرف مکان کے اوزان ہیں، مفعلن اور مفعلن۔ یہاں پہ مفعلن استعمال ہوا ہے جگہ کے لیے، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا بنے گا۔ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، میم فے عین لام، مفع، اب میم ہی ہے، باقی اسی کا مادہ استعمال کرنا ہے، کیا بنے گا؟ حمزہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مأوا مأوا، معون، قرآن میں آتا ہے مأواہم مأواہم النار، ان کے کیا مطلب ہے؟ مأوا کا جگہ کا مفہوم آ گیا نا، مکان، پناہ لینے کی جگہ جگہ، مأوا، یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ ظرف مکان کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ آیا، اس وہ جڑا، اس نے پناہ لی یاوی، وہ پناہ لیتا ہے وہ پناہ لیتا ہے، یہ کا مطلب علامت مضارع میں کیا ہے؟ وہ وہ، اور اگر میں کہوں کہ میں پناہ لیتا ہوں، أأوى حمزہ آ جائے گا۔ پہلے ہی ایک اور الف یہاں پہ، حمزہ یہاں پہ موجود ہے، تو یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ الف زبر آ، کھڑا زبر، آوی، میں پناہ لوں گا، مستقبل میں چلا گیا نا، جی جی میں پناہ لوں گا لوں گا، حرف استقبال جلد یعنی ابھی، کوئی بات نہیں، ابھی میں پناہ لے لوں، کس چیز کی جانب؟ الہ کی طرف کی طرف، جبل، پہاڑ ایک پہاڑ اچھا یہاں پہ اس کا مطلب اور پہاڑ بھی تھے، کسی پہاڑ پہ پناہ لے، یہ جبل، یہ نکرہ آیا ہے، الہ حرف جر تھا، اس نے جبل کو کیا کر دیا؟ لین مجرور، تو نکرہ آ گیا، دو زیریں آ گئی، ایک پہاڑ، کسی پہاڑ، یعنی پانی کو اتنی بڑی شے نہیں ہے، کسی بھی پہاڑ پہ میں کسی ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پناہ لے لوں۔ سآوی الی جبل، یعنی میں کسی پہاڑ کے ساتھ جڑ جاؤں گا، اس کی پناہ میں ہو جاؤں گا، چڑھ جاؤں گا پہاڑ کے اوپر۔ یاسمو کیا مادہ ہے جی؟ عین سواد میں اسما یاسمو، بچانا، کسی کو کسی سے بچانا، مارنے کے لیے آیا تو اس کو اس سے
بچا لیا۔ مثلا اس کا فاعل اسی آیت کے اندر آ رہا ہے، فاعل ان کے وزن پہ کیا بنے گا جی؟ بچانے، والا، اور مفعول چلیں ابھی اس کو توڑ کے بنا دیتے ہیں، میم۔ اب یہ تین جو ہیں یہ ڈائی کے مادے کے حرف ہیں، ان میں یہ چیز شامل کرنی ہے، عین صاد میم، میم عین صاد واو میم، معصوم، م- معصوم بے جو گناہ، گناہوں سے پاک، بچایا، بچا ہوا نہیں، جس کو معصوم ہوا جس کو گناہوں سے بچایا گیا۔ تو فائل اس کا بھی اسی آیت کے اندر آنے لگا۔ اسما یاسم، بچانا، اسما اس نے بچایا، بچا، یاسم وہ بچتا ہے، کیوں؟ میں نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ وہ بچاتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بچائے گا، کیوں؟ کیونکہ مستقبل کو شور ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور یہ حرف استقبال ہے، تو باقی جملہ کدھر چلا جائے گا؟ مستقبل، فیوچر۔ اب حال کی طرف، پریزنٹ کی طرف بات نہیں ہوگی، تو وہ بچائے گا۔ اچھا، ایک ہے بچانے والا، ایک ہے وہ جس کو بچایا جائے، اور جس چیز سے بچایا جائے یعنی کیا چیز ہے جس سے مجھے شیر سے بچائیں، چیتے سے بچا لیں، سانپ سے بچا لیں، جس چیز سے بچایا جائے وہ کس کے پروپوزیشن کے ساتھ آتی ہے؟ من، من سے۔ الماء، پانی، زیر کیوں آگے جی ماں کے نیچے؟ من کی وجہ سے، من حرف جر اور یہ من مجرور، حرف جر تھا تو اس نے ماں کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، ماں ان کا کیا معنی ہے؟ پانی، پانی۔ الف لام کا کیا مطلب ہے؟ خاص پانی، خاص پانی کون سا؟ تو سلابے والا، یہ جو ابھی تنور سے نکل آیا، ابھی جو سیلاب کا پانی ہے، اس پانی سے مجھے کون بچائے گا؟ وہ بچائے گا مجھے، کون؟ اللہ، پہاڑ، اللہ کا اگر کہتا تو کشتی میں آ جاتا۔ پہاڑ سے، پہاڑ، ساوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے۔ بچا لے، کیا ذہنیت ہے اس کے پیچھے؟ اس ذہنیت کا نام ہے اسباب پرستی۔ اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سبب عطا کیے ہیں، ان کی پوجا شروع کر دو۔ میرے پاس تو تمام اسباب موجود ہیں، آپ نے گجر خان جانا ہے، لاہور کراچی جانا ہے، پیسے ہیں، گاڑی ہے، پیٹرول ہے، صحت ہے، ہر چیز ہے، میرے پاس ہے۔ میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں؟ میرے پاس چیزیں ہیں، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، میرے پاس طاقت ہے، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ سورہ بلد کے اندر کیا فرمایا جی؟ انسان نے کیا کہا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، بڑا پیسے پہ پیسہ اڑا دیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ یہ بات فرمائی، آیا سبو، کیا کہا جی؟ آیا سبو اللہ یقدر احد، کہ وہ یہ سوچ رہا ہے بھائی کہ کوئی اس پہ قدرت ہی نہیں رکھتا، جو چاہے گا، ہر چیز جو ہے اس کے پاس، اسے اللہ تعالیٰ کا دماغ نہیں ہے۔ سبب کس چیز کی نفی کر دی؟ مسبب الاسباب کی۔ بھائی سبب تب تک ہی میرے ہاتھ میں ہے یا میرے کام آئے گا جب تک اللہ چاہے۔ این جب اللہ وہ سبب لے لیتا ہے، اس کی مثال سب سے بڑی اس دور میں آپ کو بہت سے بندے مل جائیں گے، اس میں ایک مائیکل جیکسن ایک گلوکار گزرا ہے، ہر وقت ڈاکٹر، غذائیں چیک ہوتی تھیں، چیک کیے بغیر کھاتا نہیں تھا، پانی چیک کیے بغیر نہیں پیتا تھا، ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر چلتا اٹھتا نہیں تھا، سب کچھ میڈیکل ریلیٹڈ، اور چاہتا تھا کہ میں 100-150 سال تک زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، پکڑا تو کدھر گیا جی؟ ہے کہیں دنیا میں؟ نہیں، فارغ۔ بڑی بڑی دنیا ایسے ہی ہے، کوشش اللہ تعالیٰ
جب چاہتا ہے تو دوائی میں میڈیسن میں اثر آ جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو دوائی سے اثر نہیں، ہزار مادہ پرستی کی جائے، ہزار کہا جائے کہ ٹھیک ہے، اس میں ایک لحاظ سے ہے کہ آپ دنیا کے جو اللہ نے اصول بنائے ہیں ان پہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو باوجود متقی ہونے کے آپ دنیا میں ناکام ہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ نرے ہی اسباب پرست بن جاؤ اور مسبب کو اندر سے وہ اس نے یہ کام کیا، اس نے کہا بھائی اللہ نہیں بچائے گا پہاڑ بچا لے گا، میرے پاس اسباب ہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قال، فرمایا، کس نے فرمایا جی؟ نوح علیہ السلام نے بیٹے کی اس بات کا جواب دیا، لا، نہیں، نہیں، کون سا لا ہے یہ؟ لا نفی، لائے نفی، نفی جنس، کیسے پتہ چلا لائے نفی جنس ہے جی؟ میم کے اوپر زبر آ گئی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب لا کے بعد کوئی اسم آئے اور اس اسم کے آخر پر زبر ہو تو وہ لا کے بعد اسم آئے، اسم اور اسم کا اعراب یعنی آخری حرف کی جو حرکت ہے اس پہ ایک زبر ہو، صرف ایک زبر، تو وہ لائے نفی جنس۔ جنس ہوتا ہے، لکھ لینا جی۔ تو یہ لائے نفی جنس ہے، یعنی اس جنس کی ساری نفی کر دی، کوئی روشنی ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر اس کو ایک زبر سے ظاہر کیا جا رہا ہے تو مطلب روشنی کا نام نشان کہیں جس چیز سے بھی نکل سکتی ہے وہ ہے ہی نہیں، بالکل گپ اندھیرا ہے۔ تو لا عاصمہ، اس میں آپ کوئی بھی ایڈ کریں گے ترجمے میں، کوئی بھی، کیونکہ لائے نفی جنس ہے۔ عاصم کا بھی ہم نے پڑھا تھا اسما یاسم، بچانا، جوڑنا، کسی چیز کو کسی کے ساتھ جوڑنا، بچانا۔ باب افتعال میں قرآن حکیم میں آیا ہے فے عین لام کی جگہ یہ لگانا ہے مادہ، عین صاد میم تے الف الف، اعتصام، اعتصم یعتصم، قرآن میں ہے کہیں پہ اعتصم یعتصم، واعتصموا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جڑ جاؤ، کس کے لیے جڑ جاؤ؟ بچنے کے لیے۔ آپ کو سمجھ آئیے واعتصموا بحبل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ، قرآن کی رسی کو تھام لو، مطلب اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کی پناہ میں آ جاؤ اور تفرقہ بازی میں نہ پڑھو۔ یعنی قرآن آدمی کو کس چیز سے بچاتا ہے جی؟ تفرقہ بازی سے، ولا تفرقوا۔ آج یہ جو تفرقہ بازیاں بنی ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی پھر؟ قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑا تو تفرقہ بازی پکڑی قرآن نکل جائے گی۔ تفرقہ باز کے لیے کیا چیز ہے جی؟ تفرقہ باز کے لیے قرآن کے قریب نہیں آئے، قرآن کے پاس آئے گا تو گمراہی حاصل کرنے کے لیے آئے گا، اس میں سے ہدایت کے لیے نہیں آئے گا۔ اچھا جی، تو خود جڑنا، آسما یاسم، کسی کو جوڑنا، کسی کو بچانا، اور اعتصم یعتصم، خود بچنا، یہ لازم کا، اور اسم یاسم متعدی، کسی کو بچانا، فاعل ان کے وزن پر آسمن۔ اگر ہوتا کہ لا آسمن تو ہوتا کوئی بچانے والا نہیں، لا آسمہ، کوئی بھی بچا۔ اب یہ لائے نفی جنس ہو گیا، زبر آ گئی ہے۔ جیسے کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، الہن کا کیا معنی ہے؟ معبود۔
اب الہ آ گیا تو کوئی بھی معبود عبادت جس کو کہتے ہیں نا، اس کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. نہیں. قرآن میں آ گیا لا ریب، شک کی مکمل جنس کی نفی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی یا کوئی بعد. بھی نفی. یہ جی ذلی نبی ہے، جی بروزی نبی ہے، یہ فلاں ہے، ایسے ہے ویسے ہے. نبوت کے تمام خواص ما سوائے ان کے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اعتبار سے بات کی ہے، باقی سب ختم. تو لا عاصمہ، کوئی بھی بچانے والا نہیں. الیوم. الیوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آج، آج. ٹوڈے. یہ ظرف ہے، زمان وقت کا تعین کیا جا رہا ہے. آج، کل، پرسوں، پہلے، صبح، شام، دوپہر. ٹھیک ہے جی. آج انہوں نے کہا بھائی آج کوئی بھی بچا، پہاڑ کیا چیز ہے؟ آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے من سے، جس چیز سے بچایا جائے. امر اللہ. امر ان کا کیا معنی ہے جی؟ ہمارا یا حکم، امرو، فیصلہ، حکم. حکم، حکم، مشورہ، فیصلہ، کام. ٹھیک ہے. یہاں پہ کام بھی آپ لے سکتے ہیں. اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے مطابق کام ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کا حکم. تو من نے کیا کیا؟ امرن کو، مجرور. من کیا ہے؟ حرف جر. اس جر. نے امرن کو کر دیا امرن. امر. اب یہ امرن کی جگہ امری ہو گیا، ہلکا ہو گیا. نہ الامری ہے نہ امرن ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن. مضاف بن گیا. تو سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کا امر؟ کس کا حکم؟ اللہ. امر اللہ. یہ اللہ. مضاف الیہ ہو گیا. تو ترجمہ ایسے کریں گے اللہ کے حکم، اللہ کے اس امر سے، اس کام سے. یہ کام اللہ کا کون سا ہے؟ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کائنات کو، اور وہ ایک کام ہو رہا ہے، یعنی سیلاب آ گیا، پانی. یہاں پہ امر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ الماء. یہ جو پانی ہے یہ اللہ کا حکم ہے. یہ عام دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے وہ نہیں. الماء، اللہ نے پانی بھیج دیا. پانی اللہ نے بھیجا ہے تو حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ. اللہ کا یہ جو حکم ہے آج پانی کا، یہ والا کام جو ہے، اس سے بچانے والا آج کوئی بھی نہیں. اللہ، سوائے. من کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. رحمہ کا مطلب، رحمہ یرحمو، مہربان ہونا، مہربانی کرنا. مہربانی کرنا. رحم یرحم. اس نے مہربانی کی. راحم ان کا کیا مطلب ہے؟ مہربانی. اور جو مسلسل مکمل شخصیت کے اعتبار سے مہربانیاں کرتا ہو، رحیم. رحیم. اور جس کی مہربانیاں آسمانوں کو چھو رہی ہوں، رحمان. فعلان ان کے وزن پہ. تو رحمہ، من رحمہ، رحمہ اس نے رحم کیا، مہربانی کی. رحم کیا. اب یہ من آ گیا ہے. من جس پر. جس نے نہیں، جس پر. اللہ من، جس پر رحمہ اس نے رحم کیا. اب یہ اس نے کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ. آج کوئی بچانے والا نہیں ہے بھائی اللہ کے حکم سے، ما سوائے جس پہ وہی رحم کرے. یعنی جس پر اللہ نے ہی رحم کیا اور اس کو بچا لیا تو بچا لیا. ویسے آج بچنے والی بات ہے کوئی نہیں. وحال بینہم الموج فکان. اب اس کے دو حصے. وحال بینہم الموج، و اور اور حالہ
مادہ کیا ہے؟ ہا وا لام، ہے کیا مطلب ہے حال یحول کے؟ حائل ہونا، آ جانا، تبدیل ہو جانا، یعنی اپنی حالت کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل بل جانا۔ جانا۔ جی ادھر بھی آ جائیں۔ اچھا جی، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا، بدل۔ دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ یہ تو آپ حائل دو چیزوں کے، حائل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیان آ جانا، درمیان میں آ، حالت بدل کے دو چیزوں کے درمیان میں آ جانا، حائل ہونا۔ حول کس کو کہتے ہیں؟ حول، قرآن میں اس کی تثنیہ آیا ہے، تثنیہ، حولین، حولین کاملین۔ کاملین کا مطلب ہے کمپلیٹ۔ حول کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک سال کو، حولین 2 سال۔ اب بتائیں جی، دودھ پلاؤ، ہاں رزاق، یرزینا کہ وہ دودھ پلائیں، حولینی کامل مکمل 2 سال دودھ پورا کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حول سال کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک سال کے لیے حول کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کہ وہ پورے ارد گرد چکر کمپلیٹ کر دے۔ ما حول جو آگے پیچھے ارد گرد وہ سال کا چکر مکمل کر رہتا ہے تو وہ پورا کہتے ہیں جی حول سال۔ تو حالہ وہ حائل ہوا، ہوا، ان کے درمیان آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ آ جاؤ بھائی کشتی میں۔ ایک حضرت نوح ہے، دوسرا بیٹا ہے، کشتی میں آ جاؤ۔ اب ایک دم دونوں کے درمیان ایک لہر، ایک موج، حائل، اس نے کیا کیا؟ ڈبو دیا، لے گئی نا۔ کتنی بڑی موج ہوئی؟ بہت بڑی پہاڑ جیسے، بس گیا۔ وحالا، فائل کیا ہے اس کا؟ کون کیا چیز حائل ہو گئی؟ بینا، فائل کہاں پہ ہے؟ موجو، مئو، جو پیش کیا بتا رہی ہے؟ فائل ہے، فائل ہے، حائل ہو گئی۔ کیا حائل ہو گئی؟ لہر، لہر، موج، پانی کی موج۔ شاعر نے کہا تھا کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار لگے درمیان رہے۔ کہ کشتی پار جاتی ہے نہیں جاتی، دریا تو اپنی موج کی طغیانیوں میں وہ چاہتا ہے میری لہریں اور اونچی جائے چاہے اگلا غرق ہو۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار لگے درمیان ہے، ڈوب جائے کوئی نہیں، اسے پرواہ نہیں۔ حالا ایک موج حائل ہو گئی، بینا درمیان ہما، ان دونوں کے بینا درمیان۔ بینا کیا ہے؟ ظرف، درمیان، یہ اس کا مضاف ہے، بینہما، حال بینہما الموج، وہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک موج ان کے درمیان حائل ہو، آئے، لے گئے۔ فکانا، فا پس پس، کانا ہوا، ہو گیا، دو مطلب ہے، تھا، ہو گیا۔ اس پہ کانا کا کیا مطلب ہے؟ تھا تھا، یا ہو گیا، دونوں من سے، سے، من حرف جر ہے، اس نے اس کو کیا کر دیا؟ مجرور، مجرور کر دیا۔ اغرقا، اس نے غرق کیا، اب افعال ہے۔ باب فعال ہے، باب فعال، اغرقا یغرق، اس یہیں سے دیکھ لینا الف کے زبر باب سے اندازہ افعال، لگا لیں کہ یہ ایک ہی باب ہے، باب فعال باب افعال۔ تو اغرقا یغرق، اس نے غرق کیا۔ کیا، اب یغرق کا بنانا ہے فائل، فائل بنانا۔ اب اس کی یہ جائے گی علامت مضارع، میم آ جائے گی۔ مغرقن، غرق کرنے والا، والا، مفعول، مغرقن، غرق ہونے والا، والا۔ ایک ہے غرق کرنے والا فائل، اور مغرقن غرق ہونے والا، والا۔
اور جمع مغرقونا من آیا تو اسے مجرور کر دیا، مغرقین غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا یا تھا، وہ تھا ہی غرق ہونے والوں میں سے شروع سے، فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں ہو گیا، شامل ہو گیا، یعنی کہ جو غرق ہوئے ان میں وہ بھی غرق ہو گیا، ان کا بیٹا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس پر، حالانکہ کافر کو کہیں نظر آیا کافر؟ نہیں۔ اسباب پرستی، بڑے جب بدماش آپ نے دیکھے دنیا کے بدماش، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے کسی لحاظ سے، وہ کیا سمجھتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، کیوں نہیں، ایسا کیسے سمجھ لیتے؟ اسباب ایسے اسباب ہے نا ان کے پاس ہی۔ پھر وہ کچھ وقت آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا اپنے اسباب سے نیچے اترو، نیچے۔ وہ دریا میں پانی میں غرق ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ دنیا میں غرق کر دیتا ہے آدمی کو، یہیں بھی غرق ہو جائے، اور آنکھوں سے دکھاتا ہے لوگوں کو۔ اور یاد رکھیے گا ظلم ٹریول کرتا ہے، ظلم۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم میں نے کیا بھائی تو یہیں رہ گیا، نا، اولادوں میں بھی چلا جاتا ہے آگے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظلم آگے اگلی نسل میں ٹریول کر جائے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لیتے ہیں ظالموں کی نسلوں کی، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف رکھے جی۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ قال سآوی سآوی الی جبل الی جبل یعصمنی یعصمنی من الماء من الماء قال قال لا لا عاصم اليوم عاصم اليوم من، من، نون کا نون کا اظہار، اظہار ہے، آگے ہلکی ہے حمزہ، من من امر اللہ، امر اللہ، اللہ کا لام اللہ کا لام پتلا کیوں؟ زیر ہے، پیچھے زیر ہے، امر اللہ امر اللہ الا الا من رحم من رحم وحال وحال بینہم الموج بینہم الموج فکان وکان من المغرقین۔ من المغرقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔